کی صورتیں میرے سامنے پیش کی، جو کون ایمان لائے گا کون انکار کرے گا سب کا بتا دیا۔ سارے صحابہ سن رہے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بات سچی، صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کی بات۔ مجھے بتائیں اس کا تعلق علم غیب سے ہے یا نہیں؟ ابھی لوگ پیدا نہیں ہوئے، نبی کو دکھا دیا گیا۔ ان کے دل کی کیا حالت ہوگی، مومن ہوں گے کافر، وہ بھی نبی کو بتا دیا گیا۔ تو اللہ نے علم غیب دیا یا نہیں؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب سنیں، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ، یہ بات پہنچ گئی جی نیوٹن، یہ آپ کہہ لیں، انہوں نے نام بدل دیا ہے، ان کو پہنچ گئی منافقوں کو۔ فَقَالُوا اسْتِهْزَاءً، ٹھٹا لگایا انہوں نے، ہنسے، تمسخر کیا، مذاق کیا۔ زعم محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر به، کہنے لگے نبی کا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے، کون اس پر ایمان لائے گا کون اس کے ساتھ کفر کرے گا اس کو سب معلوم ہے۔ مما لم يخلق بعد، جو اس کے بعد پیدا ہوں گے اس کو وہ بھی پتا ہے۔ ونحن معه وما یعرفنا، ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہمیں پہچانتا، ہمیں پہچانتا۔ کنہوں نے کہا؟ منافقوں نے، درمیانی جنس نے یہ کہا ہم اس کے ساتھ رہتے اور ہمیں پہچانتا نہیں۔ آج بتاؤ ان لوگوں کا آج بھی یہی حال ہے یا نہیں؟ آج بھی کہتے نا نبی کو کچھ پتا۔ صحابی نے اعتراض، کس نے اعتراض کیا؟ فرق دیکھ لیں آپ، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، پتہ چلا صحابی قائل ہے، مانتا ہے، وہابی نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا ان کے بڑوں نے بھی نہیں مانا۔ ہر کوئی اپنے بڑے کے طریقے پر، ہم صحابہ کے طریقے پر، یہ منافقوں کے طریقے۔ بات یاد آئی ہے مجھے، آپ کو صحابی کا عقیدہ سناؤں۔ دیوانہ آدمی اور روک نہیں سکتا اپنے آپ کو، صحابی کا عقیدہ سن لے۔ میرے نبی پاک کے عاشق صادق حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی، آخری وقت ہے، فرمایا جب مجھے نہلا چکو، کفن پہنا چکو، جنازہ پڑھ لو تو مجھے حضور کے پاس لے جانا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابیوں کے سردار، سب سے افضل صحابی جن کو صحابہ پر کلی فضیلت حاصل ہے، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر الصدیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی، قربان ان پر، ان کے عشق پر قربان۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر تمہیں صدیق اکبر کی آنکھ مل جائے تو تمہیں خدا سے نبی زیادہ پیارا ہو جائے، وہ عاشق صادق۔ سنیں کیا کہتے ہیں صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ میری میت کو، جنازے کو حضور کے حجرے کے پاس لے جانا اور جا کر کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار حاضر ہے۔ اگر دروازہ خود بخود کھل جائے، صدیق اکبر صحابی کا عقیدہ سنا رہا ہوں، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے مجھے نبی کے قدموں میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے مجھے قبرستان میں دفن کر دینا۔ نبی کے صحابی کا عقیدہ یہ ہے، نبی پاک کے پاس جا کر پکارو گے نبی سنتا ہے، نبی جانتا ہے، وہ مانتے ہیں نبی مردہ نہیں، نبی زندہ ہے۔ اللہ پاکستان، صحابہ اس وقت بھی مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں۔ آج بھی صحابہ کے ماننے والے اگر مانتے ہیں تو ٹھنڈے کیوں ہیں؟
آواز کیوں نہیں لگا؟ مانتے ہیں صحابہ کے ماننے والے مانتے ہیں، منافق نہیں فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات پہنچی نبی پاک تک کے منافقوں نے یہ کہا کہ ہم ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں پہچانتا نہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، قیامت تک سب کا علم ہے، ہم ساتھ رہتے ہیں، ہمارا علم نہیں۔ جب نبی پاک کے پاس یہ بات پہنچی، فقام علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، ثم قال ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کیا حال ہے ان قوموں کا جو میرے علم میں طعنا کرتی ہیں۔ ما بالو، کیا لفظ کہا میں نے؟ اقوام، آپ سے بھی کہلواؤں گا، کیا لفظ ہے؟ ذرا اونچی، جمع کا لفظ ہے، قوم نہیں کہا، اقوام۔ حضور جانتے تھے آج یہ ہیں، کل ان کے چیلے ہوں گے، سب کی خبر ہے کہ جو میرے علم کے بارے میں طعنا کریں گے کہ نبی کو کیا خبر، حضور سے کچھ پوشیدہ نہیں، جمع کا لفظ۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم کے بارے میں طعنا دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ سنو سنو، بخاری میں حدیث پاک موجود، فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ، تمہارے اور قیامت کے درمیان جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھو، میں ابھی بتاؤں گا۔ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ سلونی اما شئتم، جو چاہو پوچھو، آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا ہے پوچھو مجھ سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا موجود ہے، سارے لوگ اپنے بھی اور بیگانے بھی، صحابی بھی موجود تھے، منافق بھی موجود تھے، سامنے موجود، سب کے سامنے فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہو پوچھو، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اپنے بیگانے، موافق، مخالف، مومن، منافق سب موجود۔ ایسا کھلا اعلان وہی کر سکتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، دوسرا کر سکتا نہیں۔ اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا تھا، حضور نے اعلان فرمایا، کوئی نہیں اٹھا۔ ایک صحابی تھے، ان کے ماں باپ کے بارے میں لوگ شبہ کرتے تھے، ان کے نسب میں۔ انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، لوگ میرے بارے میں چیمگوئیاں کرتے ہیں، خسر کرتے ہیں، اس موقع پر سب کو جواب ہو جائے گا۔ وہ اٹھے، عرض کی من ابی، حضور میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ۔ ان کا صدق تھا، حضور آپ نے سچ کہا۔ ان کو ٹھنڈ پڑ گئی کہ اب میری کوئی مخالفت دوسرے سے ابھی تھی، ان کے باپ کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کہتے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا سالم، تیرے باپ کا نام سالم۔ ان کا صدق تھا۔ یہ صحابی تھے جنہوں نے اپنی صفائی کروانے کے لیے، وہ ایک تیسرا بیٹھا درمیانی جنس، اس نے کہا ذرا میں بھی امتحان کر لوں۔ یہ صحابہ نے تو اپنی صفائی کی، وہ شروع ہو گیا، کہنے لگا اینا مسیری، اور میں کتنے جاواں گا، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دور کی بات ہے۔ جب اس کا مقصد تو امتحان لینا تھا نا کہ دیکھوں کیا کہتے ہیں، فرمایا انت فی النار، تو دوزخ میں ہو۔ لوگوں پہ تو کس کی ہمت پوچھے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کا چہرہ سرخ جلال تھا، ہمیں لگ رہا تھا ممبر ہل رہا ہے۔ ہم پکارے رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔